أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق اللہ العظیم. سورہ زلزلہ یا زلزال میں اللہ رب العزت نے قیامت میں پیش آنے والی صورتحال کا تذکرہ فرمایا اور یہ بتلایا تھا کہ انسان نیکی کرے یا بدی کرے اس کی مقدار چاہے کتنی بھی حقیر کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس مقدار کے ساتھ قیامت میں اس کو لائے گا اور اس کا بدلہ اللہ رب العزت عطا فرمائے گا. اس لیے انسان کو نیکی کرتے وقت میں بھی یہ امید رکھنی چاہیے کہ اس کا بدلہ اللہ دیں گے، چاہے وہ کتنی ہی حقیر نیکی کیوں نہ ہو. اور بدی کرتے وقت بھی یہ دھیان میں رہنا چاہیے کہ یہ چاہے کتنی چھوٹی بات کیوں نہ ہو، اس کو حساب کے لیے اللہ تعالیٰ سامنے لائیں گے اور اس کا بدلہ انسان کو دیکھنا پڑے گا، اس کا سامنا کرنا پڑے گا. سورۃ العادیات یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. 11 چھوٹی چھوٹی آیتوں پر مشتمل اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے شروع کی 5 آیتوں میں قسم کھائی اور اس کے بعد جواب قسم ہے. قسم اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی مختلف کیفیتوں کی کھائی ہے. جو گھوڑے تیز دوڑتے ہیں اور جب تیز دوڑتے ہیں تو ہنہنانے لگتے ہیں، ان کی ناکوں سے ایک آواز سرسراہٹ نکلتی ہے، اور جب وہ صحراؤں ریگستانوں میں دوڑ لگاتے ہیں تو ان کے پیروں کے کھر پتھروں سے ٹکرانے کی وجہ سے اس سے چنگاریاں نکلتی ہیں اور آگ نظر آتی ہے، اور پھر وہ بڑے بڑے دشمنوں کے مجمعوں میں گھس جاتے ہیں اور درمیان میں پہنچ جاتے ہیں اور کسی دشمن کی پرواہ نہیں کرتے. ان گھوڑوں کی مختلف حالتوں کی اللہ پاک نے قسم کھائی. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ بعض مفسرین کے نزدیک گھوڑوں کی قسم نہیں بلکہ ان گھوڑوں پر سوار ہونے والے مجاہدین کی قسم کھائی ہے، جو راہ خدا میں اپنی جانوں کو جوخم میں ڈال کر اللہ کے دین کے غلبے اور اللہ کے کلمے کی بلندی کے واسطے قربانیاں پیش کرتے ہیں. ان کی اللہ پاک نے قسم کھائی ہے. اور ظاہر ہے کہ اسلامی اعمال و عبادات میں اعدائے اسلام کے ساتھ جہاد و قتال سے بڑھ کر عظیم الشان کوئی عبادت نہیں ہو سکتی. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی قسم کھائی ہے.
اور یہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر غور کرو کہ ایک آدمی گھوڑے کی پرورش کرتا ہے، اس کو صرف گھاس و پانی دیتا ہے، چارہ ڈالتا ہے اور اس کو پانی دیتا ہے، اور اس طرح اس کی پرورش کرتا ہے، اپنی تربیت میں رکھتا ہے، اس کو دوڑنا سکھاتا ہے اور اسے اپنے کام کے لیے استعمال کرتا ہے، اور جب وہ گھوڑے پر سامان لادنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے راضی ہو جاتا ہے، جب وہ اس پر خود سواری کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے وفاداری کرتا ہے، اور جب وہ اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے واسطے نکلتا ہے تو لمبے لمبے سفر وہ گھوڑا ذوق شوق سے پورے کرتا ہے، تپتے ہوئے ریگستانوں اور پہاڑوں کے دامنوں میں چنگاریاں اڑاتا ہوا اور پہاڑوں سے ٹکراتا ہوا وہ نکل کر چلا جاتا ہے، جب دشمن کے نرغے میں آتا ہے تو اپنے کو ہلاکت میں ڈال کر مالک کی حفاظت کرتا ہے، اور مالک کو بچانے کے لیے نہ تلواروں کی پرواہ کرتا ہے اور نہ کسی قسم کے کوئی تیر اور ان کے نشانوں سے ڈرتا ہے، اور بے جگری کے ساتھ پوری بہادری کے ساتھ لڑتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ ادھر توجہ دلانا چاہ رہا ہے کہ اس کے مالک نے تو اس کو صرف گھاس پانی دیا ہے اور اس کی وفاداری کا یہ حال ہے، اور تمہارے مالک نے تو لاکھوں کروڑوں نعمتیں تم کو عطا فرمائی ہیں، اور بارش کے قطروں سے زیادہ، زمین کے ذروں سے زیادہ اللہ کی نعمتیں اپنے بندوں پر ہیں، اور تم اس سے وفاداری نہیں کرتے اور اس کے ساتھ کفر اور شرک کا ارتکاب کرتے ہو اور اس کی عظمت کا اعتراف نہیں کرتے۔ ایک گھوڑا تو صرف گھاس پانی کا پرورش کرنا اور ذمہ داری لینے والے کے ساتھ وفا کرے، چھوٹے چھوٹے جانور اپنے مالکوں کو پہچانے اور ان سے وفاداری کریں، اور اشرف المخلوقات ہو کر انسان اللہ کو نہ پہچانے اور اپنے پیدا کرنے والے اور اپنے خالق مالک سے وفاداری نہ کرے، تو یہ کیسی بات ہے؟ اسی وجہ سے ان قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے اور بڑا نافرمان اور ضدی ہے، اور اپنے پروردگار کی وہ قدر نہیں کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ اس چیز کا جاننے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس کو مال کی محبت بہت ہے اور وہ دنیا اور دنیا طلبی کے اندر مشغول و مگن ہے۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا وہ نہیں جانتا کہ جو کچھ قبروں میں ہے اس کو نشر کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ سب کو نکالیں گے اور سب کو اللہ پاک اپنے سامنے حاضر کریں گے۔ انسان مرنے کے بعد فنا نہیں ہوتا، انسان کو چاہے زمین میں دفن کیا جائے اور یہ انسان کا سب سے بہتر انجام ہے، اس لیے کہ انسان مٹی سے بنا ہے، اور جب وہ مر جائے اور اس کی روح نکل جائے تو جو کچھ بچا ہے وہ مٹی ہے، اور جب مٹی بچ گئی ہے تو اسے مٹی ہی میں ملا دینا چاہیے۔ یہ انسان کی سب سے بہترین انجام اور اس کی سب سے بہترین تکریم اور عزت ہے کہ اس کی حقیقت کو اس کی حقیقت میں ملا دیا جائے۔ اس سے زیادہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے لاش کی عزت کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ لیکن لوگ اپنے اپنے طریقوں، مذہبوں اور خیالات کے مطابق انسان کو مرنے کے بعد چاہے دفن کریں، چاہے انسان کو جلا دیں، چاہے انسان کو پانی میں ڈبا دیں، چاہے ان کے ساتھ کوئی سا بھی معاملہ پیش آیا ہو، اللہ تعالیٰ ان سب کو قیامت میں حاضر فرمائے گا۔ اللہ کے سامنے سب کو حاضر ہونا ہوگا، اور اللہ کو قدرت ہے، اس لیے کہ اس نے جب پہلی دفعہ انسان کو عدم سے وجود میں لایا ہے تو دوبارہ انسان کو پیدا کرنا اس کے لیے کیا بڑی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قبروں سے سب کو نکال کے باہر کھڑا کرے گا اور سب اس کے حضور حاضر ہوں گے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، انسان کے اعمال تو سب سامنے آئیں گے ہی، انسان کے دلوں میں جو جذبات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی باہر کرے گا اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ سامنے لائے گا۔ انسان سوچے گا اور دیکھے گا کہ اس نے کبھی جو سوچا ہوگا اور اس کے دل میں جو خطرات اور خیالات گزرے ہوں گے اللہ پاک ان کو بھی ظاہر کرے گا اور اس کے سامنے لائے گا۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، وہ چاہے ان کے اعمال ہوں، اس کے اقوال ہوں،
یا اس کے سینوں کے راز ہوں، اللہ تعالیٰ سب سے باخبر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دن اپنے علم کے مطابق بندوں کو اس کا قائل کرائے گا اور اس سے ان کا بدلہ دلایا جائے گا۔ سورۃ العادیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد پیش آنے والی حقیقتوں کا تذکرہ کیا ہے، جس پر بندے کو اپنا یقین مضبوط کرنا چاہیے اور اس سے مطابق اپنا اعمال بنانا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ القاریعہ ہے۔ سورۃ القاریعہ میں بھی اللہ رب العزت نے انہی حقیقتوں کو بیان فرمایا ہے۔ اس کی بھی چھوٹی چھوٹی 11 صورتیں ہیں۔ ان صورتوں میں پاک پروردگار نے سب سے پہلے قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ دل دہلا کر رکھ دینے والی حقیقت القاریعہ، انسان دہشت میں مبتلا ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، دل اس کے خوف سے جب قیامت قائم ہوگی تو حیران ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت قائم کریں گے اور اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مردہ ہیں وہ تو مردہ ہی ہیں، وہ بھی اپنی قبروں میں پریشان ہو جائیں گے اس سور سے، اور جو زندہ ہیں ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ اس کو لوگ نشے میں سمجھیں گے، گرتے پڑتے اوندھے پریشان ایسے ہوں گے کہ دیکھنے والا کہے گا کہ یہ نشے میں ہے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوگا بلکہ وہ قیامت کی دہشت ہوگی جس دن اللہ قیامت قائم کرے گا۔ تو القاریعہ کے مطلب ہے دلوں کو دہلا دینے والی اور دہشت اور بھونچال پیدا کر دینے والی حقیقت قیامت کی۔ مل قاریعہ وما ادراک مل قاریعہ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے کہ قاریعہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جہاں حضور علیہ السلام سے ادراکا کے ساتھ سوال کیا ہے وہاں اس کو بتلا دیا ہے، اور جہاں یدریکا کے ساتھ سوال ہے وہاں بتایا نہیں گیا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے، اس لیے یہاں پر آگے بتا رہے ہیں یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ دن جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کے مانند ہو جائیں گے۔ آگ جلائی جاتی ہے برسات کے موسم میں، روشنی اور آگ کی طرف چھوٹے چھوٹے پتنگے آتے ہیں، ان پتنگوں کو فراش کہتے ہیں عربی میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کالفراش المبثوث، بکھرے ہوئے پرندے یعنی پتنگے، وہ چھوٹے چھوٹے پتنگے جب بارش کے وقت میں ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں اور ان کا کوئی ٹھکانہ اور انجام نہیں ہوتا، قیامت قائم ہوگی تو انسان اتنے بے حیثیت ہو جائیں گے کہ وہ بھی کالفراش المبثوث ہو جائیں گے، ادھر ادھر اڑتے پھریں گے چھوٹے چھوٹے پتنگوں کی طرح، اور اللہ تعالیٰ اس دن اتنی دہشت ان میں پیدا کر دے گا۔ یہ تو انسان ہیں، لیکن پہاڑ جو زمین پر نہایت مضبوط ترین چیز مانی جاتی ہے ان کا حال بھی یہ ہوگا کہ کالعہن المنفوش، وہ روئی کے گالوں کی طرح یا اون کے چھوٹے چھوٹے بالوں کی طرح ہوا کے اندر اڑنے لگیں گے۔ اون جو ہوتا ہے وہ بہت باریک ہوتا ہے اور اون کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں، جب اس کو دھنکا جاتا ہے تو وہ ذرات ہواؤں کے اندر اڑتے ہیں، نظر بھی نہیں آتے۔ اس طرح پہاڑوں کا حال ہو جائے گا کہ یہ بڑے بڑے مضبوط پہاڑ وہ اوئی کے روئیں کی طرح ہواؤں کے اندر اڑنے لگیں گے، قیامت کی دہشت ان پر اتنی طاری ہوگی۔ یہ تو قیامت کا ایک ہلکا سا نقشہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب قیامت ہو جائے گی تو پھر ہوگا کیا؟ اللہ سب بندوں کو حاضر کریں گے اور ان کا انجام اس طرح ہوگا کہ اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کا نیکیوں کا پلڑا ترازو کا بھاری ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک ترازو کھڑی کریں گے اپنے سامنے، اور اس ترازو میں ہر آنے والے بندے کو اس کے اعمال تولے جائیں گے، اچھے اعمال ایک میں رکھے جائیں گے اور برے اعمال دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں گے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ہم انصاف کی عدالت اور انصاف کی ترازو قیامت میں کھڑی کریں گے اور کسی پہ ظلم نہیں کریں گے،
ان کے اعمال ان کی آنکھوں کے سامنے تولے جائیں گے. وہ اعمال ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، دوسرے پلڑے میں برے اعمال رکھے جائیں گے. پہلے لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ اعمال تو وہ اعراض نہیں ہے تو ان کو کیسے تولا جائے گا؟ تو کوئی چیز جسم والی ہوتی ہے تو اس کو تولا جاتا ہے، لیکن کوئی چیز جسم والی نہیں ہے تو اس کو کیسے تولا جائے گا؟ تو اس زمانے میں تو اس پر کوئی اشکال نہیں پیش آنا چاہیے. اور اس زمانے کے اندر ایسے ایسے ترازو ناپنے کے آلات وجود میں آئے ہیں جو زلزلے کے جھٹکے کو بھی ناپتے ہیں، جو ہوا کے پریشر کا بھی وزن کرتے ہیں، جو پانی کو بھی وزن کرتے ہیں، جو ایسی چیزوں کو جو جسم دار نہیں ہے، جو جواہر ہیں ان سب کو آج تولتے ہیں. بخار کا ٹمپریچر دیکھا جاتا ہے، سردی گرمی روزانہ انسان کسی چھوٹے سے آلے سے ماپ لے سکتا ہے کہ اس میں کتنی، اس وقت یہاں اس حال کے اندر گرمی کتنی ہے، سردی کتنی ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے. تو جو چیزیں اب اجسام نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود ایسے آلات وجود میں آئے جس کے اندر ان کو تولا جاتا ہے، تو حق تعالی شانہ قیامت میں ایسی ترازو کھڑی کریں جس میں اقوال بھی تولے جائیں گے، زبان سے نکلنے والے الفاظ بھی تولے جائیں، اور جس کے اندر انسان کے جسم سے صادر ہونے والی حرکات بھی تولی جائیں گی. یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. صحابہ تو ان ترازوؤں اور پیمانوں کے وجود میں آنے سے 1400 سال پہلے اس پر بے عینی ہی ایمان لے آئے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ہمیں ہمارے نبی نے جن باتوں کی خبر دی ہے اگر وہ باتیں آنکھوں کے سامنے آ جائیں گی تو میرے ایمان میں ایک ذرے کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ دیکھ کے کیا اضافہ کریں گے، ہم نے سن کے ہی اس سے پختہ ایمان لایا ہے. اور یہی ایمان نبی کے اوپر بھروسہ کرنا، اسی کا نام ایمان ہے کہ وہ جو کہہ دیں اس کو سچی بات مان لینا چاہیے. اور دوسرا جواب عام فہم ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان الفاظ کو، اعمال کو، حرکات و سکنات کو اس دن جسم دے دیں گے اور اس جسم کو تولا جائے گا. اور تیسری بات مفسرین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ اعمال تولنے سے مراد یہ ہے کہ فرشتوں نے جن صحیفوں میں ہمارے اچھے برے اعمال لکھے ہیں تو وہ برے اعمال کے صحیفے ایک ترازو میں رکھے جائیں گے اور نیک اعمال کے صحیفے ایک ترازو میں رکھے جائیں گے. اس کو سمجھنے کے لیے تو کوئی زیادہ عقل کی بھی ضرورت نہیں ہے، موٹی سے موٹی عقل بھی اس کو سمجھ سکتی ہے. بہرحال اما من ثقلت موازینہ، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ پسند کی من کی زندگی گزارے گا. یعنی اللہ اس کو جنت میں بھیجیں گے، جو چاہے گا وہاں پر زندگی گزارے گا، اس کے لیے وہاں کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی رنج نہیں، کسی چیز کی کمی نہیں، کسی نعمت کی حسرت نہیں، سب اللہ تعالی وہاں اس کو مہیا فرمائے گا. دنیا میں تو آج تک کوئی آدمی من کی زندگی نہیں گزار سکا، یعنی من جو کرے وہ کر لے، ایسا کسی کو نہیں دنیا میں نصیب ہوا، چاہے وہ کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، بادشاہ ہو، منسٹر ہو، پرائم منسٹر ہو، کوئی بھی من کی زندگی نہیں گزارتا. بلکہ آج کی دنیا میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ تو ہم سے بھی زیادہ مجبور ہیں، اس لیے کہ رستے کا فقیر بھی اپنے من کی چیز خرید کے کھا لے سکتا ہے، لیکن پرائم منسٹر کے کھانے کو پہلے ان کا پرسنل ڈاکٹر چیک کرتا ہے، اور جب تک وہ اجازت نہ دے وہ کھا بھی نہیں سکتا ہے اپنی مرضی سے. اس کو تو اپنی مرضی سے اتنا بڑا پوسٹ رکھ کے کھا نہیں سکتا، اپنی مرضی سے ہر دعوت میں جا نہیں سکتا، اس کے اپنے رشتہ داروں کے ہاں جانے کے لیے بھی اس کی سیکورٹی کی اجازت چاہیے. وہ اگر پاس کرے تو جا سکتا ہے، وہ پاس نہ کرے تو نہیں جا سکتا. تو یہ سب چیزیں یہاں دنیا میں کسی کو میسر نہیں ہیں. جنت میں انسان من کی زندگی گزارے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جو تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کرے وہ مناظر ہوں گے، اور جو تمہارے دل کو خوش کرے وہ باتیں سنیں گے، اور جو تم کھانا چاہو وہ تمہارے لیے فوراً موجود وہاں پر ہوگا. ہر خواہش اللہ پوری کریں گے وہاں پر. اما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، یعنی بدی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور گناہ اس کے زیادہ نکلیں گے، تو پھر ایسی صورت میں اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. اور وما ادراک ما ہیہ، یہ ہاویہ کیا ہے؟
تو اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے رہے ہیں کہ نارن حامیہ، یہ دہکتی ہوئی آگ ہے، اس دہکتی ہوئی آگ میں اس کو جانا پڑے گا اور اس میں اپنی زندگی گزارنی پڑے گی، نہ مرے گا نہ جیے گا، نہ جینے کی راحت ملے گی نہ موت کا سکون ملے گا، بس مصیبت ہی مصیبت ہوگی۔ آگ ہے اور اس آگ کے اندر جلتے رہنا ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے بے وفائی نہ کرے، اپنے خالق اور مالک پر ایمان لائے اور اس کے حقوق ادا کرے، ایسے کام کرے جس سے مولا خوش ہوتا ہے اور ایسے کام نہ کرے جس سے مولائے مہربان ناراض ہوتا ہے، یعنی نیکی کرے اور گناہوں سے بچے، جہاں تک ہو سکے ایسا کرے، اور جب اس کے خلاف ہو جائے تو توبہ کرے، پھر اللہ کو ہمیشہ راضی رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے اور اپنے کلام کے ذریعے جو یقین ہمیں عطا فرمانا چاہتے ہیں وہ یقین ہمیں نصیب فرمائے اور ہر غفلت سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا